سیرت صحابہ یہ اللہ غنی میرے عزیزو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، بیوی سے کہہ رہے ہیں کئی دن ہو گئے 11 لاکھ مربع میل کے حکمران کا میٹھا کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیوی کہنے لگی ابو بکر اللہ تیرا بھلا کرے، اتنی تیری تنخواہ اجازت ہی نہیں دیتی میٹھا بنا سکو۔ بیوی کے یہاں چوٹ لگی، شوہر کی آرزو، شوہر کی بات کو یاد رکھا، یا تو کپڑے استری کرنا یاد نہیں رہتے، یا تو میرے عزیزو اللہ اکبر شوہر کی بات شام کو یاد نہیں رہتی۔ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یاد رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایک پلیٹ کے اندر کھجور ستو کا ہریرا سا بنا کر بیوی لے آئی، چواروں کو کوٹ کے لے آئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا ابو بکر یاد کر کچھ دن پہلے تیرا میٹھا کھانے کو دل کیا تھا، تیری آرزو سن کر میرا ٹکڑا، میرا نوالا میرے اندر نہیں جا رہا تھا۔ کہاں چلے گئے ایک دوسرے کے ارمانوں کو پورا کرنے والے؟ کہاں چلے گئے ایک دوسرے کی خواہش پر اپنی خواہشوں کو ارمانوں کو قربان کرنے والے؟ پھر گھر والی یہ تیرے پاس میٹھا کہاں سے آیا؟ ابو بکر جو تو تنخواہ دے کے جاتا ہے روزانہ کا، آپ جو خرچہ دے کے جاتے ہو، چائے خرچہ دے کے جاتے ہو، اس میں سے اتنا سا روزانہ بچا لیتی تھی، اتنا ہو گیا کہ ایک پلیٹ تیرے لیے میٹھے کی تیار ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے پلیٹ اٹھائی، کہنے لگی میری گھر والی اللہ اکبر وہ تو روزے مبارک میں چلے گئے، امت میری جھولی میں ڈال کے چلے گئے، مجھے بتا آج ابو بکر کو میٹھا کھلا رہی ہے، کیا مدینے کے یتیموں نے میٹھا کھایا؟ کیا مدینے کے فقیروں نے میٹھا کھایا؟ کیا مدینے کی بیواؤں نے میٹھا کھایا؟ ابو بکر اس کا تو مجھے پتا کوئی نہیں کہ لوگوں کے گھروں میں چولہا نہ جلے، ابو بکر میٹھے کھا کھا کے مزے لے، اس روزے والے کو کیا منہ دکھائے گا؟ پلیٹ اٹھائی جا کے بیت المال میں جمع کرا دی اور کہا یہ غریبوں کا کہ ابو بکر کا کہ نہیں؟ بیت المال کے وزیر آج کے بعد میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دے، 22-11 لاکھ مربع میل کے حکمران کا اتنے پیسوں پہ گزارا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سیدنا صدیق اکبر کو دنیا سے گئے 2 دن ہو گئے، صحابہ اکرام غم سے نڈال پڑے، رو رو کے آنکھیں سوج گئی، لال ہو گئی۔ مدینے کی گلیوں میں مدینے کے جانور ابو بکر کو تلاش کر رہے ہیں، شانوں والا ابو بکر نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک رات ایک بڑھیا کے دروازے پہ گیا کہ اس بڑھیا کے گھر کا کام کون کر کے جاتا ہے؟ میں نے جا کے آہستہ سے دروازہ بجایا، کہنے لگی کون؟ میں نے کہا عمر بن خطاب۔ کس لیے آئے ہو؟ اما مجھے پتہ لگا تو بے سہارا ہے، تیرا کام کرنے والا کوئی نہیں، روٹی پانی دینے والا کوئی نہیں، تیرے اما گھر کے جھاڑو برتن کرنے والا کوئی نہیں، اما میں کروں؟ کہنے لگی جا جا بھاگ جا، دوڑ اپنا کام کر، جو آنے سے پہلے اپنا نام بتائے، ابے کا نام بتائے، شجرہ نسب بتائے، وہ میرے گھر کی نوکری کیا کرے گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں دروازے میں کھڑا جھانک رہا تھا، اس عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے کرتے کے دامن کا کونا لیا اور رو کے کہنے لگی خدا بھلا کرے اس مرد قلندر کا، 2.25 سال ہو گئے، آج 2 دن ہو گئے نہیں آیا، 2.25 سال ہو گئے، روزانہ آ کر آہستہ سے دروازہ بجاتا، میں روزانہ پوچھتی کون آیا؟ کہتا اما تیرا نوکر آیا ہے، تیرا خادم آیا ہے۔ میں کہتی بیٹے اندر آ جا، سارے گھر کا کام کرتا، حتیٰ کہ روٹی پکا کے کھلا کے مجھے چلا جاتا۔ 2.25 سال ہو گئے، اس نے اپنا نام آج تک نہیں بتایا، آج 2 دن ہو گئے، مجھے روٹی کھلانے والا کوئی نہیں، میرے گھر کے جھاڑو برتن والا کوئی کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، دروازہ پکڑ کے رونے لگے، کہنے لگے ابا اس کا انتظار نہ کرنا، وہ ہمارے سے جدا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کے روزے میں چلا گیا ہے۔ لاؤ سیرت صدیق
رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا 2 دن ہو گئے صدیق کو ہم سے جدا ہوئے، مسجد نبوی میں خاموشی، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، اتنا بڑا امت میں غم آیا۔ کب ممبر کے ساتھ نبی کے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، عصر کی نماز پڑھائی، 2-3 بچیاں مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، ایک بچی اندر آئی اور یوں کر کے اندر آ کے جھانکنے لگ گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تشویش لائی، کوئی یہ بچیاں کیا ڈھونڈ رہی ہے، ایسے جیسے کسی گمشدہ چیز کو ڈھونڈ رہی ہے۔ بچیاں اندر آئی، ایک بچی نے مجھے میری طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی چچا جان ادھر آنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا، اللہ اکبر، بچیوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑا، کہنے لگی چچا جو اس مصلی پہ روزانہ نمازیں پڑھایا کرتا تھا، اس ممبر پر بیٹھ کر اس نبی کی حدیث سنایا کرتا تھا، چچا جان وہ چاچو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں 2 دن کے بعد میرا غم دوبارہ تازہ ہو گیا، میں ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا، میں نے کہا بچیوں تمہیں تو کیا وہ ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ کہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جدائی کا صدمہ دے کے چلا گیا۔ بچیوں کی اس بات پر حضرت عمر کہنے لگے میں حیران ہو گیا، حضور کے ممبر اور نبی کے محراب کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی چچا جاتے ہوئے یہ ممبر اور محراب کس کے حوالے کر کے گیا؟ حضرت عمر نے اپنی طرف اشارہ کیا، 2 بچیاں آگے آئی، میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی سے باہر نکالا اور کہنے لگی چچا اگر ممبر اور محراب تجھے دے کے گیا پھر یہاں کیوں بیٹھا ہے، چل ہمارے ساتھ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بچیوں کے پیچھے پیچھے چلا گیا، بچیاں مجھے اپنی بکریوں کے باڑے میں لے گئی اور ایک دودھ کا برتن دے دیا، کہا چچا جو 2 سال تک 2 سال تک اس ممبر اور محراب کا وارث بنا رہا، عصر کی نماز کے بعد وہ ہماری بکریوں میں کے باڑے میں آیا کرتا، اسے پتا تھا ہم یتیم ہے، ہماری ماں بیوہ ہے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، روزانہ آیا کرتا، ہماری بکریوں کا باڑا صاف کیا کرتا، بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکال کر ہم یتیموں کے گھر میں پہنچایا کرتا تھا۔ لاؤ سیرت صدیق۔ خدا کے واسطے خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھو، صحابہ کی زندگی کو پڑھو، زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ اسی لیے تو سرکار مدینہ روح قلب و سینہ بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، او لوگو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی روشنی، اپنی اپنی چمک علیحدہ ہے، جس روشنی کے پیچھے لگ جاؤ گے یہ روشنی تمہیں جنت کے دروازے پہ پہنچا کے چھوڑے گی۔ آپ نے کردار صحابہ، آپ کیا ہم نے کردار صحابہ کو، سیرت صحابہ اپنانی چھوڑ دی، آج نتیجہ کیا نکلا؟ میڈیا پر، ٹی وی پر، عوام الناس کی زبانوں پر، عوام الناس کے عوامی حلقوں پر اور اخباروں پر لوگوں نے خلفائے راشدین کے خصوصاً سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان علی، عثمان غنی، سیدنا امیر معاویہ کے گلے کرنا شروع کر دیے۔ ہم نے ان کی زبانوں کو لگام نہ دی، نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے ان کے ایمان پر ہی ڈاکہ ڈال دیا۔ ہماری عوام الناس کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اللہ اکبر، جب ہمارے اسکول کا طالب علم، ہمارا دکاندار بھائی، ہمارے گھر کے اندر سے ہماری بہن جب موبائل پہ یہ کلپ دکھائے گی ابو بکر عمر نے سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا تھا، آپ کا باغ کھا لیا تھا، اور میرا اس امت کا جوان باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو یہ کیوں نہیں بتاتا؟ اور جو جنازے پڑھا سکتا ہے وہ باغ کیسے کھا سکتا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اگر باغ کھایا ہوتا تو علی کی غیرت کہاں چلی گئی؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، علی صدیق کو جنازے میں شامل ہی نہ ہونے دیتا۔
जनाजा सैयदा का सामने पड़ा है, खतून जन्नत सामने पड़ी है। सारा मदीना, अंसार और महाजिर, रूम फारस वाले, शाम वाले, सारे के सारे अफसुर्दा है, मदीने में गम है। 6 महीने के बाद इतना बड़ा गम आया, सहाबा बर्दाश्त ना कर सके। 6 महीने पहले हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, 6 महीने के बाद हुजूर की लाडली बेटी दुनिया से चली गई। अल्लाह अकबर। हजरात सहाबा इकराम तैयार है, जनाजा कौन पड़ा है? हजरत अली का हक था, बीवी थी, बेटे तो छोटे थे। अल्लाह अकबर। माँ मर जाए बेटा जनाजा पड़ा है, बहन मर जाए भाई जनाजा पड़ा है, बाप जनाजा पड़ा है, शौहर जनाजा पड़ा है। हजरत अली सहाबा की सफों को चीरते हुए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ा। अबू बकर, मेरी फातिमा का जनाजा पड़ा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पैर पीछे खिसकाए और कहा, अली, शौहर के होते हुए तेरा हक ज़्यादा। अबू बकर की जब बात सुनी, अली की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर के रोजे की तरफ मुंह करके कहा, इसी रोजे वाले से मैंने सुना जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो उस कौम में अली क्यों ना हो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अबू बकर के होते हुए अली, उमर, उस्मान की मौजूदगी में, अमीर मुआविया की मौजूदगी में, सारे सहाबा की मौजूदगी में, अबू बकर के होते हुए मेरे मुसल्ले पर किसी को आने की इजाजत नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ 4-5 मौजू है। रबीउल अव्वल शरीफ आ गया, मेराज शरीफ आ गई, शबे बारात आ गई, चंदा दो, रात को चाय पकेगी, बिरयानी पकेगी, 27वीं रात आ गई और रोजा अफ्तारी करानी है, सहरी करवानी है, और जी भाई दाल गोश्त बनवा लो और चाय। बस यही दीन है हमारे पास। सीरत सहाबा सिखाओ, किरदार सहाबा बतलाओ, सहाबा का नबी के साथ प्यार बतलाओ और सहाबा का उम्मत के साथ इत्तेहाद बतलाओ। सहाबा का इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दीन की कुर्बानियां, दीन की अजमत के लिए सहाबा की कुर्बानियां सुनाओ। फिर किसी कुत्ते को अजमत सहाबा पर भौंकने की जुर्रत नहीं होगी। मेरे मजाक बन गया है। हम किसी पर कीचड़ नहीं उछालते, लेकिन अपनी इज्जत बचाने का तो हमें हुकूमत भी इख्तियार देती है, हक देती है। सहाबा की इज्जत हमारी इज्जत है, सहाबा की शान हमारी शान है, हमारा ईमान सहाबा, हमारी पहचान सहाबा, हमारी शान सहाबा, हमारी पहचान इज्जत और किरदार हमारा सहाबा है रज़ी अल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह वो वक़्त करीब है, शहीद नमूस सहाबा पर मर मिटने वालों का खून रंग लाएगा इस दौर के अंदर इंशाअल्लाह। आज नहीं तो कल खुलफाए राशिदीन का निजाम कायम होके रहेगा इंशाअल्लाह। और उस वक़्त तक हम लड़ते नहीं, अपने रब से आजिज़ी इनकसारी के साथ दुआ करते हैं, अल्लाह वो वक़्त करीब लेके आ जब इन आंखों से देखे शहीदों का खून रंग लेके आए, और अल्लाह इस मुल्क के अंदर खिलाफत राशिदा का निज़ाम हो, निफ़ाज़ शरीयत कायम हो, और अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की इज्जत सरे आम हो, और इन पर उंगली उठाने वाले को सरे आम कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इंशाअल्लाह वो वक़्त आएगा, आप दुआएं करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपके जलसे को, आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। जिंदगी के साथ में नमाजों के सजदे रखना, जिंदगी के साथ में अल्लाह के आगे रोने का अपना साथ रखना, और अपनी इज्जत को बचाने के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए कुर्बान हो जाना। घर की चादर चार दीवारी के लिए अल्लाह अकबर, अपना भाई सब कुछ कुर्बान कर देना। अल्लाह पाक आपका मेरा हामी व नासिर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलू। ऐ अल्लाह, इस वक्त जो तेरे बंदे बाहर और तेरी बंदियां घर में हाथ उठा के बैठी हुई हैं, अल्लाह करीम तहज्जुद का वक़्त है, ठीक है हमारे किरदार अच्छे नहीं, हमारी ज़िंदगी के रुख अच्छे नहीं, लम्हात अच्छे नहीं, लेकिन अल्लाह तू तो अच्छा है। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी के किरदारों को और हमारी ज़िंदगी के कीमती लम्हात और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लम्हात को अल्लाह तो अच्छा बना दे, इस काबिल बना दे कि फ़ख्र से तेरे आगे हाथ फैला सके। ए अल्लाह, हम सब की बिगड़ी बना दे, राहत वाली, सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे, परेशानियों से, दुखों से, दर्दों से अल्लाह बचा ले। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में एक सुई के साथ मिल के तौबा करे और कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। बस मैं भूल गया
یہ پنجاب سے ایک نعت خان بھی آیا ہے، دعا کے بعد اس کے 3 شعر آپ نے سننے ہیں، سنو گے انشاءاللہ تعالی؟ پکی بات، اٹھو گے تو نہیں؟ یا اتنا وقت صرف 2 منٹ کے لیے 3 شعر، اور اس کی آپ نے حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے۔ اللہ کریم جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، خصوصاً بھائی طالب صدیقی صاحب کے والدین سمیت، میرے والدین سمیت، ہزار خان کوسا، یا اللہ اور جو دنیا سے چلے گئے، جتنے حضرات سامنے اور پیچھے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ان کے ماں بہن بھائیوں میں سے دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ کریم درجات بلند کر دے، جنت الفردوس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جن کے آج اعلان ہوئے اور جنازے کے اعلان بعد میں کیے جائیں گے، یہ اعلان ہوا، اللہ کریم تمام کی مغفرت فرما دے، درجے بلند کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے پاس آنے والے ہیں، پتہ نہیں آج نہیں کون سی کل اللہ جب رخصت ہوں گے اور دنیا آنسوں میں رخصت کرے گی، اللہ وہ دن ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوگا، کامیابی ناکامی کا اس دن فیصلہ ہوگا۔ اے اللہ ناکام بنا کر اپنے پاس نہ بلانا، بلکہ کامیاب بنا کر اپنے پاس بلانا۔ اس حالت میں اللہ تیرے سامنے آ کے کھڑے ہو، ہم تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائے، تو ہمیں دیکھ کے مسکرانے لگ جائے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، سب کے گھروں پر رحمت فرما، سب کی زندگیوں کے رخوں کو اللہ دین والے رخ پہ تبدیل فرما دے۔ جتنے تیرے محبوب کے امتی گھروں میں، ہسپتالوں میں، یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جہاں بھی کئی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کلی عطا فرما دے۔ یہ بھائی نے اپنی نانی کے لیے کہا، اور اللہ اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ جو دن رات کہتے رہتے ہیں، یا اللہ جنہوں نے اللہ عصر کی نماز سے پہلے، میں خانپور کے علاقے میں تھا، واللہ حبیب الرحمن درخواست تھی سے دستار بندی سے پہلے اجازت لی، میں نے کہا حضرت میرے نواب شاہ جانا ہے، فرمایا جہاں جاؤ گے پوری جماعت کو میرا سلام کہنا۔ میں نے آپ کو تک سلام پہنچا دیا، اللہ نے مجھے یاد کروا دیا، ایک ولی کامل نے، ایک شیخ الحدیث و تفسیر نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ اس کا سلام ہمارے لیے سلامتی بنا دے، ہماری خوشیوں اور ہماری اللہ راحتوں کا سبب بنا دے۔ یہ جتنے بروہی برادران، یا اللہ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، بھائی ہدایت اللہ صاحب، بھائی ظفر صاحب، اور اسی طریقے سے بھائی شفیع صاحب، بھائی طالب صاحب، بھائی وسیم صاحب، اور اللہ جن حضرات کے مجھے نام آتے ہیں یا جن کے اللہ مجھے نام نہیں آتے، اے اللہ سب کو پوری یا اللہ میرا بھائی سونڈ والا، اللہ ان کو پوری جلسے کی کامیابی پر جزائے خیر عطا فرما۔ جو عوام الناس کے لیے اہتمام کیا، اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے، ہمارے گھروں کو آسمان کے ستاروں کی طرح دین کی برکت سے چمکا دے۔ اے اللہ ہم سے ایسا راضی ہو کہ موت اور موت کے بعد تک ناراض نہ ہونا، خوشیوں والی زندگی دے دے، میاں بیوی میں محبت عطا فرما دے، اس محبت کا کنیکشن اولاد کے سینوں کے اندر منتقل فرما دے، ہمارے بچوں کو دینی دنیاوی امتحانوں میں کامیاب فرما دے، ہمارے چہروں کو بارونق بنا دے، اللہ پیشانی پر نماز کے سجدے کی نشان عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جسم کے اعضاء اور جوڑوں سے ایمان اور نیک اعمال کی خوشبو نصیب فرما دے، حلال رزق کے فیصلے فرما۔ یا میرے اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے، کرائے کی دکانوں والوں کو جو لوگوں کی دکانوں پہ ملازم ہے اپنا کاروبار عطا فرما دے، جو کرائے کے مکان میں رہ رہے یا اللہ جو دکانوں پر ملازم ہے اپنا کاروبار دے، جو کرائے کے مکانوں پہ ہے اپنا مکان عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بیٹیوں والوں کو بیٹے عطا فرما، اور جو بیٹی کے خواہش مند ہے اللہ بیٹیاں بھی نصیب فرما، بیٹیاں جن کی ہیں جوان ہو رہی ہیں ہوں گی، اللہ سب کو عزت والے رشتے عطا فرما، والدین کو اس فرض کی ادائیگی سے اللہ اپنے خزانوں سے اپنے کرم سے فارغ ہونے کی توفیق عطا فرما، بچوں کا مستقبل سنوارنے کی توفیق دے، اللہ پوری جلسے کی جماعت یہ پھر تمہارا درخواست ہے جن کے گھر میں بیٹھ کے چائے پی، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ ان گھرانے کو اور جنہوں نے یہاں مدعو کیا، اے اللہ جو آئے جنہوں نے سنا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کل میرے بھائی کا نکاح، اللہ کرے دارالعلوم کے اجتماع میں پرسوں ہو جائے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں کے نرم فرم، شادی اللہ یا غمی خوشی جو بھی ہو اللہ سادگی سے نصیب فرما، اللہ پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ فوج پاکستان اور جتنے قومی ادارے ایجنسیاں اللہ ملک دشمن عناصر کے خاتمے کے لیے کوشش کاوش کر رہی ہیں، اللہ کسی بھی صوبے میں ہو کسی بھی شہر میں ہو،
اللہ تو ان کی مدد نصرت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے دے یا اللہ، بیت المقدس کو آزاد فرما یا اللہ، چائنا میں جو کرونا وائرس ہے یا اللہ انسانی ہمدردی کے ناطے ہم تیرے سے ان کے لیے معافی مانگتے ہیں، اللہ تو معاف فرما، اور انہیں کلمے کی دولت نصیب فرما، اگر کافروں کے مقدر میں کلمہ نہیں تو اللہ اس دھرتی سے ان کے نام سمیت انہیں اللہ صاف فرما دے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام اور اسلام کی حقانیت نصیب فرما یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اللہ سب کی حاضری قبول فرما، صلی اللہ علیہ حبیبی۔